گندے مرد ہیں ان کے لیے گندی عورتیں ہیں، اور جو گندی عورتیں ہیں ان کے لیے گندے مرد ہیں، جو پاک عورتیں ہیں ان کے لیے پاک مرد ہیں۔ تو یہ رب کے قرآن کا فیصلہ تھا۔ تو فرمایا اس گند کو دیکھ کر ان خبیثوں اور ناپاک اور نجس جن کی اندر غلاظت، خباثت، نجاست اتنی بھری ہوئی ہے، وہ ہمارے ایک اینکر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا تم کس جسم کی بات کرتی ہو، اور تمہارے گندے جسم پر تو دیکھنا دور کی بات، اسے چھونا دور کی بات، تمہارے جسم پر تو ہم تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا سمجھتے ہو تم کہ یہ جو ہے وہ سرخی پاؤڈر لگا کے انسان جو ہے خوبصورت بن جاتا ہے؟ خوبصورتی جسم کے سفید ہونے سے نہیں ہوتی، خوبصورتی جسم کو لال کر لینے سے، پاؤڈر لگا کے سفید کر لینے سے نہیں ہوتی، خوبصورتی کردار کی ہوتی ہے۔ اور اگر خوبصورتی صرف اسی کا نام تھا تو پھر بلال کو جنتی حوروں کی سردار نہ دی جاتی۔ جنتی حوروں کی سردار حضرت بلال کو دیکھ کر مصطفیٰ نے بتا دیا تم خوبصورتی کسی اور چیز کو سمجھتے ہو، میں محمد خوبصورتی کسی اور چیز کو سمجھتا ہوں۔ تمہارے گندے کردار اس قابل ہے ہی نہیں کہ تمہیں منہ بھی لگایا جائے، تمہارے ساتھ بات بھی کی جائے۔ اور یہ جو ان کو جتنا ہائی لائٹ دیا جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ مجھے سے بزرگوں کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کتا بھونکتا رہے، اس کی بھونک پر توجہ نہ دو تو خود بخود بھونکنا بند کر دے گا۔ ان کو اگر ہمارا میڈیا کوریج نہ دیتا، ان کو نہ اٹھاتا، ان کے بینر اور ان کے جو غیر شرعی اخلاقی وہ جو سارے کارنامے تھے ان کو ہائی لائٹ نہ کیا جاتا تو یہ خود اپنی موت مر جاتے۔ لیکن کیا کریں کہ ہر جگہ پر دین اسلام کے دشمن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی یہی بات یہ کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، اگر اسلام نے نہیں دیا تو دنیا کا کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ جتنے اسلام نے عورت کو حقوق ادا کیے ہیں، عورت کی جو حیثیت ہو، چاہے وہ عورت ماں بن کے آئے، اسلام اسے حق عطا کرتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو اسلام اسے بھی حقوق دیتا ہے، چاہے وہ کسی کی بہن ہو اسلام اسے بھی حق دیتا ہے، اور چاہے وہ عام معاشرے کی عورت ہو اسلام اسے بھی حق عطا فرماتا ہے۔ اسلام نے ہر کیٹیگری کی عورتوں کو حق عطا فرمایا۔ ہاں اسلام سے قبل یہ اصل میں یہ چاہتی ہیں جو اسلام سے پہلے ہوتا تھا، ان کی منڈیاں لگیں، ان کی بولی لگے، ان کو بیچا جائے۔ کوئی کہے کہ میں اس کو 500 پر ایک رات کے لیے رکھوں گا، کوئی کہے میں 1000 پر ایک گھنٹے کے لیے اس کو پاس رکھوں گا۔ یہ چاہتی ہے کہ ان کے جسم کی بولی لگے، پھر اس کو درندے نوچ نوچ کر کھائیں۔ اگر یہ بات ہے، اس حقوق کی بات کرتے ہو، ہم اپنی ماں، ہم اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے، اور وہ بھی اس سے بیزار ہیں، وہ علل اعلان کہتی ہیں کہ ہمیں ایسے حقوق کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آج بھی ہاتھ اٹھا کر ببانگ طہر کہتی ہیں کہ ہمیں جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ہمیں اس کے بعد کسی حق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی حق کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوستان محترم، وہ عورت اگر بیٹی ہوتی تو اسلام سے پہلے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، وہ عورت اگر ماں ہوتی تو باپ کے مرنے کے بعد وراثت بن کر بیٹوں میں تقسیم ہوتی۔ اگر فیصلہ ویسے نہ ہوتا تو بیٹا خود اٹھا کر کانوں پر اسی ماں کو بازار میں لے جا کر بولی لگاتا تھا کہ میں ماں بیچنے کے لیے آیا ہوں، میری ماں کو خریدنے کے لیے کوئی ہے تو خرید لے۔ اس حقوق کی بات کرتی ہوں۔ وہ عورت اگر کسی کی بیوی ہوتی تو اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی اگر ان کے دھرم کے اندر جلانے کا رواج ہے جس طرح ہندوؤں کے اندر ہے، تو عورت کو بھی مرد مر گیا، مرد کے مرنے کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر ان کو مٹی کے اندر دبانے کا تصور ہے تو مرد کو مٹی کے اندر دبایا، عورت کو بھی مرد کے ساتھ زندہ دفن کر دیا۔ تو یہ اگر حقوق چاہتی ہو تو پھر یہ اسلام تو کسی کو نہیں دے سکتا، پھر کسی اور مذہب کو اختیار کرو، اور جو تمہارا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اسلام نے ہر طرح سے حقوق دیے۔ وہی ماں جب اسلام میں ماں بن کے آئی تو اسلام نے کہا کہ یہ عام عورت نہیں ہے، اس کے قدموں کے اندر
رب نے تمہاری جنت کو رکھ دیا ہے. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے رب نے جنت کو رکھ دیا ہے. وہ ماں جس کو بازار میں بیچا جاتا تھا اسلام سے پہلے, وہ ماں جب اسلام میں ماں کے روپ میں اندر آئی تو اسلام نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی. کون سا حق مانگتی ہو؟ اگر تو ماں بن کے آئی ہے, تیرے قدموں میں رب نے بیٹے کی جنت رکھ دی ہے, کون سا حق تمہیں چاہیے؟ اگر تو کسی کی بیٹی ہے تو اسلام سے پہلے تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اب اسلام نے یہ ترغیب دی کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریب ہوگا. حضور کے قرب کے جلوہ نہ ہوگا, وہ اس کو قرب مصطفیٰ حاصل ہوگا. تو اسلام نے تو تمہاری یہ حقدار بتائی ہے. اور اسی طرح بہن کے حوالے سے بھی حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا باپ ہو تو اس کی بہنیں چھوٹی ہوں, ان کی پرورش کرے, ان کی دیکھ بھال کرے, ان کی شادیاں کرے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں, اس طرح وہ میرے قریب ہو. تو حضور تو یہ بتا رہے ہیں, حضور نے تو یہ تعلیمات دی ہے, اسلام تو یہ بتا کر گیا ہے. کس حقوق کی بات کرتی ہو؟ شرم بھی نہیں آتی. وہ اسلام تو وہ مذہب ہے, وہ دین ہے کہ جس نے حاتم طائی غیر مسلم کی بیٹی بھی اگر مسلمانوں کے پاس قیدی بن کر آتی ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا, اس کے سر پر چادر نہیں تھی, وہ ننگے سر آئی, کیونکہ غیر مسلم جو تھی ان کے اندر رواج تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ رواج غیر مسلموں کا ہے کہ سر ننگے رکھنا. مسلمانوں کا رواج کیا ہے حضور بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ اس بیٹی کو چادر دو. ٹھیک ہے یہ غیر مسلموں کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے یہ قیدی بن کر آئی, ان کے بڑوں نے ہمارے ساتھ جنگ بھی کی ہے, لیکن اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے سر پر چادر دو اور میں چادر دے کر بتاؤں گا کہ میں محمد وہ ہوں جو 14 صدیاں بعد یہ اعلان کریں گے نا کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے. فرمایا میں تو وہ ہوں کہ جس نے غیر مسلم کی بیٹی کا بھی سر ننگا نہیں رہنے دیا. کس حقوق کی بات کرتی ہو جس اسلام نے غیر مسلم عورت کے حقوق بھی نہیں چھوڑے؟ اس سے بڑھ کر حضور کے صحابہ جب کسی جنگ کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں نا تو حضور باقاعدہ طور پر خصوصی ہدایات جاری کرتے ہیں. آرمی جب جنگ کے لیے جاتی ہے تو ان کا جو گھوڑا ہوتا ہے سپہ سالار ان کو ہدایات جاری کرتا ہے کہ یہ معاملات ایسے کرنے ہیں, اس راستے سے جانا ہے, ادھر سے اٹیک کرنا ہے, ادھر سے ڈیفنس کرنا ہے, یہ اسلحہ استعمال کرنا ہے, یہ استعمال نہیں کرنا, ان علاقوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے, ان علاقوں کو نہیں ٹارگیٹ کرنا. وہ سارے پورا ایک شیڈول ہوتا ہے, پورا ایک نقشہ دیا جاتا ہے ان کو. حضور صحابہ کرام کو 3 ہدایات کرتے تھے جو بڑی ہدایت. حضور فرماتے تھے فصلوں کو تباہ نہیں کرنا, سبز فصلیں ہوں تو ان کو تباہ نہیں کرنا جنگ کے دوران. لوگ یہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, بالکل غلط ہے. نہ محبت میں محبت میں یہ جائز ہے کہ تم کسی کی جناب لباس ہی اتار دو, اس کے اندر جو مطلب نہیں, اس کی اجازت ہے. نہ محبت کے اندر سب کچھ جائز ہے, نہ جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے. اس کی حدود ہے, قیود ہے, اسلام نے ہمیں بتائی. حضور سے بہتر ہدایات کرتے تھے, فرمایا فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. اور دوسری چیز حضور فرماتے تھے بچوں, بوڑھوں اور عورتوں پر حملہ نہیں کرنا. بچوں, بوڑھوں اور عورتوں پر حملہ کرنے سے حضور نے منع فرمایا. تو اسلام تو غیر مسلم عورتوں کا بھی اتنا خیال کرتا ہے. تمہیں کون سے اسلام کی پیش, اصل میں یہ جو ہے وہ آوارہ کرنا چاہتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ اسلام کی جو قیودات ہیں, اور پھر یہ تو ایک اتنی خوش نصیب صرف تھی, اس کو تو کسی کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اس کی خدمت کے لیے مردوں کو پیدا کیا گیا. جب تک یہ چھوٹی ہوتی ہے, بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے, ماں اس کی خدمت کرتی ہے. جب تک ہوش نہیں سنبھالتی تب تک اس کی ماں خدمت کرتی ہے. جب جوان ہو جاتی ہے باپ اس کی نگہبانی کرتا ہے, اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے, اس کی تعلیم کا, اس کے پڑھنے کا, اس کے پڑھنے لکھنے کا, اس کی خوراک کا سارا اہتمام جب تک بڑی نہیں ہوتی باپ کرتا ہے. باپ نے شادی کر دی, باپ کے گھر سے نکلی, یا باپ فوت ہو گیا تو بھائی دیکھ بھال کرتا ہے. باپ کے گھر سے نکلی, بھائی کے گھر سے نکلی, شوہر کی دہلیز تک آ گئے, اب اس کی ضروریات کی کفالت شوہر کر رہا ہے. اور جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کی کفالت کرتا رہے گا. شوہر مر
بیٹا جوان ہو گیا، اب بیٹا ماں کی حیثیت سے اس کی خدمت کرتا رہا۔ تو دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک کبھی تیری خدمت کے لیے تیرے باپ کو معمول کر دیا گیا، کبھی تیری خدمت کے لیے تیرے شوہر کو معمول کر دیا گیا، کبھی تیری خدمت کے لیے تیرے بیٹوں کو معمول کر دیا گیا۔ پھر تو بتا تجھے کون سا حق نہیں ملا؟ یہ تو سارے تیری خدمت پر معمول ہے کہ یہ اس کی عزت پر، اس کی عصمت پر، اس کی چادر پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ تیرے محافظ ہیں، یہ تیرے دشمن نہیں ہیں۔ یہ تو اس باپ سے آزادی چاہتی ہے کہ جو تجھے بچپن میں انگلی پکڑ کر چلنے اور بولنے کی صلاحیت